ہمارا نبی، پھر اللہ کے محبوب کی ذات کے بعد جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت میسر آتی گئی، وہ چیز جاندار تھی تو باکمال بن گئی، بے جان تھی تو لاجواب بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان میں دو جماعتیں ابتدائی طور پر ذکر کی جاتی ہیں، جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت۔ آپ جمعۃ المبارک کے خطبوں میں خطباء سے سنا کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ذات کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں میرے غلام ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کے ایمان کو رکھا جائے تو فرمایا میرے غلام ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا۔ مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو میرا غلام عمر نبی بن کر آتا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، بستر پہ آرام فرما تھے۔ میرے والد گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت طلب کی، سرکار اپنی کیفیت پر رہے اور اجازت عطا فرما دی۔ کچھ دیر کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اجازت طلب کی، سرکار نے اسی کیفیت پہ رہتے ہوئے اجازت عطا فرما دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سرکار نے فرمایا کہ انہیں تھوڑی دیر روکیں۔ سرکار اٹھ کے بیٹھے، سیدھے ہو گئے، کپڑے مبارک سے اپنی پنڈلی مقدس کو ڈھانپا، پھر فرمایا کہ عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اماں فرماتی ہیں کہ جب تینوں صحابہ چلے گئے، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، آقا میرے والد گرامی بھی آئے تو آپ اپنی کیفیت پہ رہتے ہوئے اجازت عطا فرما چکے، جناب فاروق اعظم آئے تو اجازت دے دی۔ جناب عثمان غنی کی آمد پر آپ نے کیفیت کو بدلا، پنڈلی مبارک کو ڈھانپا اور پھر اجازت عطا فرمائی۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو آپ کے اور میرے عظیم آقا نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس مرد سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چوتھے خلیفہ، ممبر پہ جلوہ گر ہیں، سرکار کے در سے خیرات پانے والے ہیں، باب مدینۃ العلم کا لقب آپ کو ملا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا کتابوں کی صورت میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا۔ جن کے شاگرد کے علم کا اتنا کمال ہے، اس آقا کے علم کا کمال کتنا ہوگا۔ آپ منبر پہ جلوہ گر تھے، اعلان فرمایا کہ آج عرش کے نیچے کی جو بات مجھ علی سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک تیرے حبیب کے غلام نے بہت بڑا دعویٰ کیا، اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کر رہا ہوں۔ جناب جبریل علیہ السلام کو اجازت ملی، اس محفل میں آئے جہاں مولا کائنات منبر پہ جلوہ گر تھے، انسانی شکل میں ایک مقام پہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، علی آپ نے دعویٰ کیا کہ عرش کے نیچے کی جو بات مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔
آپ اپنے دعوے پہ قائم ہو۔ فرمایا حضور کا سچا غلام